الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب لطفاً توجہ کنید یہ لطفاً توجہ کنید میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا فارسی زبان میں ہم کا استعمال ہم دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ اکیلے آتا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے جملے میں، اور کبھی کبھی دو جگہوں پہ. ایک جگہ کہاں آتا ہے؟ دو شخص کام کرنے والے ہوں، دو شخص ایک ہی کام کرنے والے ہوں، دو شخص ایک ہی کام کرنے والے ہوں تو ایک مرتبہ ہم لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کام سے پہلے جیسے میں بھی پڑھاتا ہوں، قدر صاحب بھی پڑھاتے ہیں، یعنی کام ایک ہی ہے پڑھانا، لیکن پڑھانے والے دو ہیں. تو کہیں گے من درس می دہم آغائے قدر ہم درس می دہت، من درس می دہم آغائے قدر ہم درس می دہت. آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کا دوست بھی پڑھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ من درس می خوانم دوستم ہم درس می خواند، من درس می خوانم دوستم ہم درس می خواند. تو دو کام کرنے والے ہوں اور کام ایک ہو تو وہاں پر ایک ہی ہم لایا جاتا ہے دوسرے والے شخص کے ذکر کے بعد. ٹھیک ہے؟ من بے ایران می روم پیدرم ہم بے ایران می روت، میں ایران جانے والا ہوں، میرے باپ بھی ایران جانے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس طریقے سے من شبہ مطالعے میں گنا طلبہ ہم شبہ مطالعے میں گنا، طلبہ ہم شبہ مطالعے میں گنا. یہ ہو گیا. اس کے بعد دو مرتبہ ہم یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کام کرنے والا ایک ہو اور کام دو، ایک ہی شخص ایک ساتھ دو کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اور یہ بھی، جیسے ہمارے کہتے ہیں اردو میں یہ بھی دو بھی لائے نا. ہاں، تو فارسی میں اس طریقے کے مقامات پر، اس طریقے کی جگہوں پر کہ جہاں کرنے والا ایک وقت میں دو کام کرتا ہو، ٹھیک، تو وہاں دونوں کام سے پہلے ہم لایا جائے گا. جیسے من ہم درس می دہم ہم نماز می خوانم، من ہم استاد ہستم ہم امام جمعہ ہستم، شما ہم طلبے ہستی ہم دانشجو ہستی. سمجھ رہے ہیں؟ شما در صبحانے ہم اصل می خوری ہم کرے می خوری، شما در شب ہم مطالعے می کنی ہم مباحثے می کنی. سمجھ میں آیا؟ چلو آگے بڑھو. اب یہ دخترم زینب نہ اصل میں خورد نہ کرے میں خورد. اب یہ نہ انکار کرنا ہے، نہ یہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، تو دونوں جگہ جہاں ہم لا رہے تھے یہاں نہ. ٹھیک، مثلا کہیں گے زینب نہ درس میں خواند نہ مطالعے میں کند، من نہ استاد ہستم نہ طلبے ہستم، من نہ امام ہستم نہ استاد ہستم. پھر جو ہوں وہ بتانا پڑے گا، ہے نا. پھر کوئی تیسری چیز ذکر کرنی پڑے گی. من نہ درس یاد می گیرم نہ مباحثے می کنم، من مشق می نویسم. فرض کرو دیکھیں، دخترم زینب نہ اصل میں خورد نہ کرے میں خورد، میری بیٹی زینب نہ شہد کھاتی ہے اور نہ ہی ملائی کھاتی ہے، مکھن کھاتی ہے. او پنیر و گردو میں خورد، وہ پنیر اور آخروٹ کھاتی ہے. چلے لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے.
علی عینک دارد، علی چشمہ رکھتا ہے، ہمسرش سوسن ہم عینک دارد، اس کی بیوی سوسن بھی عینک رکھتی ہے، چشمہ رکھتی ہے۔ علی عینک دارد، علی چشمہ رکھتا ہے، ہمسرش سوسن ہم، اس کی بیوی سوسن بھی عینک دارد، چشمہ رکھتی ہے۔ آنہا شام ہم سوپ میں خورند، ہم سیب زمینی سر کر دے، وہ سب رات میں سوپ کھاتے ہیں۔ وہ سب آنہا، وہ سب شام، رات کے کھانے میں، ہم سوپ میں خورند، سوپ بھی کھاتے ہیں، ہم سیب زمینی سر کر دے، اور تلا ہوا آلو بھی کھاتے ہیں، چپس کیا ہوا آلو بھی کھاتے ہیں، ٹھیک۔ او نہ ماکارونی دوست دارد نہ کنسور، او چلو خورش دوست دارد، وہ نہ ماکارونی پسند کرتا ہے۔ ماکارونی جانتے ہو؟ کیا ہے ماکارونی؟ کیا ہے ماکارونی؟ کیا بولتے اس کو؟ میکرونی بولتے ہیں، ماکارونی بولتے ہیں، میکرونی اس میں میکرونی میگی میگی یا میکرونی بولتے ہیں۔ او میکرونی بولتے ہیں۔ چل، اس کا مطلب یہ انگلش سے ہی لیا گیا، میکرونی کو ماکارونی بنا دیا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اس میں۔ ہاں، وہ نہ میکرونی پسند کرتا ہے، دوست دارد یعنی پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، نہ کنسور، اور نہیں کنسور۔ کنسور بتایا تھا، ڈبے میں جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں کنسور۔ جیسے مٹر ملتی ہے، چنا ملتا ہے، لوبیا وغیرہ ملتی ہے، مچھی ملتی ہے۔ اب ادھر کم ملتی ہے، باہر میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ، تمام کھانے پینے کی چیزیں جیسے کھلی ہوئی ملتی ہیں یا پیکٹ میں ملتی ہیں تازہ، ویسے ہی آپ کو پیک ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کنسور، کیمیکل ڈال کر کے اس کو تازہ رکھا جاتا ہے، ایک سال کی مٹر آپ کو ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو وہ نہ میکرونی پسند کرتی ہے اور نہیں کنسور، ڈبے والی چیز۔ او چلو خورش دوست دارد، بلکہ وہ چلو خورش پسند کرتی ہے۔ چلو خورش یعنی سالن والا کوئی کھانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چلو خورش، سمجھ رہے ہیں؟ چلو خورش کہتے ہیں، ایران میں جو بناتے ہیں تو سالن ہوتا ہے خاص قسم کا، جس میں دال بھی ہوتی ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلے، من نبا اتوبوس مسافرت می کنم نبا قطار، من با ماشین شخصی مسافرت می کنم، میں نہ بس سے سفر کرتا ہوں نہ ٹرین سے، میں اپنی نجی گاڑی سے سفر کرتا ہوں۔ من نبا اتوبوس مسافرت می کنم، میں نہ بس سے سفر کرتا ہوں نہ با قطار، اور نہیں ٹرین سے۔ من با ماشین شخصی، میں نجی اور ذاتی گاڑی سے مسافرت می کنم، سفر کرتا ہوں۔ احمد طلب است، آیا شما ہم طلب ہستید؟ کہنے کہ احمد طالب علم ہے، کیا آپ بھی طالب علم ہیں؟ بلے من ہم طلب ہستم، ہاں میں بھی طلبہ ہوں۔ آپ سے سوال کیا جائے، آیا شما درس تون یاد گرفتی؟ بلے من درس یاد۔ آیا شما ہم، یا کبھی ہم لگا کر، آیا شما ہم فردا بے بازار می روی، تو سوال میں اگر ہم آ گیا ہے تو جواب میں بھی ہم لانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟
جیسے من فردا بازار می روم، میں کل بازار جاؤں گا. آیا شما ہم بے بازار می روی؟ تو جواب میں کہیں گے بلے من ہم بے بازار می روم. ٹھیک ہے نا. من پول دارم، آیا شما ہم پول داری؟ کہیں گے بلے من ہم پول دارم. آنہا دیروز پیراہن خریدن یا شلوار، ان لوگوں نے کل شرٹ خریدا یا پینٹ یا کرتا خریدا یا پجامہ. پیراہن میں نے جیسا کہ بتایا اور بار بار کہتا ہوں، پیراہن یعنی کرتا شرٹ دونوں کو کہتے ہیں، شلوار پجامہ ہو یا پینٹ ہو. آیا آنہا دیروز پیراہن خریدن یا شلوار، ان لوگوں نے کل شرٹ خریدی یا پینٹ. آنہا ہم پیراہن خریدند ہم شلوار، ان لوگوں نے شرٹ بھی خریدا اور پینٹ بھی خریدا. آنہا ہم پیراہن خریدند ہم شلوار. نمبر 7، در کلاس شما میز هست یا صندلی؟ آپ کی کلاس میں ٹیبل ہے یا کرسی؟ در کلاس شما آپ کی کلاس میں میز هست یا صندلی، ٹیبل ہے یا کرسی؟ در کلاس ما ہم میز هست ہم صندلی، ہماری کلاس میں میز بھی ہے کرسی بھی ہے. در کلاس شما پنکھے است یا کولر؟ اب کہیں گے در کلاس ما ہم پنکھے است ہم. در جیب شما اسکناس است یا سکے؟ نوٹ ہے یا سکہ؟ کہیں گے در جیب من ہم اسکناس است ہم سکے. در کیف شما کتاب است یا دفتر؟ کیا در کیف من ہم کتاب است ہم دفتر. شما خودکار داری یا مداد؟ من خودکار دارم من ہم خودکار دارم ہم مداد. آخر میں ایک دارم ادھر آ گیا نا. ابھی لاسٹ میں دارم نہیں بھی لائیں گے تو چلے گا، لائیں گے تب بھی چلے گا، نہیں لائیں گے تب بھی. مثلا کیا گیا من ہم خودکار دارم ہم مداد دارم، یا کہہ سکتے ہیں من ہم خودکار دارم ہم مداد. وہ پہلے والا جو ہے سمجھ جاؤ کہ حذف کر دیا ہے آخر میں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تبھی جملہ صحیح رہے گا. چلیں. شما زبالہ را در کوچه ریختی یا خیابان؟ شما زبالہ را آپ نے کچڑے کو در کوچے گلی میں ریختی پھینکا یا خیابان یا سڑک پر. شما زبالہ را در کوچے ریختی یا خیابان، آپ نے کچڑا گلی میں ڈالا یا سڑک پر. نہ در کوچے ریختم نہ در خیابان، نہ گلی میں پھینکا نہ روڈ پر. در سطل زبالے ریختم، کچڑے کی بالٹی میں ڈالا. ٹھیک جی. خوب. ریختن ہوتا ہے پھیلانا ڈالنا، سمجھ رہے ہیں؟ ریختن یعنی ہاں پھیلانا ڈالنا پھینکنا، یہ اس طریقے کا. اصل صحیح جو لغوی معنی ہے ریختن یعنی پھیلانا، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہاں ڈالنے کے معنی میں ہے، انداختن کے معنی میں ہے. ٹھیک. ریختن سے ہاں ماضی بنے گا ریخت، ریختند ریختی ریختی ریختم ریختی. مضارع کیا آتا ہے کوئی بتائے گا؟ تو نون گرا دیا تو ماضی بن گیا، ماضی کا تو آسان ہے. مضارع اس کا کیا آتا ہے ریختن سے؟ میریزم کیا آتا ہے؟
میریزم یا میریزد، پہلا جو آئے گا میریزد، میریزند، میریزی، میریزید، میریزم، میریزیم۔ میریزد وہ ڈالتا ہے، میریزند وہ سب ڈالتے ہیں، میریزی تو، میریزند تم سب، میریزم میں ڈالتا ہوں، میریزیم ہم سب۔ من زبالہارا در سطن میریزم، میں کچرے کو، من لباسہائے کثیفرا در ماشین لباس شوئی میریزم، میں گندے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ چلیں اب آئیے، مانند نمونے جملے بگوئید، نمونہ جیسے دیا گیا ہے، یہاں پر ایک سمپل دیا گیا ہے، اسی کی طرح جملہ کہنا ہے۔ مثال کیا ہے، وہ نمونہ کیا ہے، یہ ہے من چلو کباب خوردن برادرم۔ خوب، یہ چار الگ الگ کلمے ہیں، ان چاروں الگ الگ کلموں کو کیسے جوڑ کے جملہ بنایا گیا ہے، اسی ترتیب پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ من چلو کباب خوردن برادرم، دیکھیں من چلو کباب، خوردن سے آیا ہے می خورم، چونکہ من آیا تھا ادھر، من چلو کباب می خورم، برادرم ہم چلو کباب می خورد، من چلو کباب می خورم، برادرم ہم چلو کباب می خورد، میں کباب کھاتا ہوں، میرا بھائی بھی کباب کھاتا ہے۔ ٹھیک، اب آئیے، آنہا درس فارسی خواندن ما، آنہا درس فارسی، آنہا درس فارسی می خوانند، می خوانند، فارسی می خوانند، ما ہم درس فارسی می خوانند، می خوانیم، آنہا درس فارسی می خوانند، ما ہم درس فارسی می خوانیم، وہ سب فارسی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی فارسی پڑھتے ہیں۔ نرگس سیب زمینی سرخ کردن مادرم، نرگس سیب زمینی سرخ می کند، نرگس سیب زمینی سرخ می کند، مادرم ہم سیب زمینی سرخ می خورد، کہاں سے آئے گا؟ کیوں کرد آئے گا؟ نرگس میں می کند، تو یہاں کیوں آئے گا می کرد؟ می کند، نرگس آلو سرخ کرتی ہے، میری ماں بھی آلو سرخ کرتی۔ زہرا روغن مائع استفادے کردن لیلا، زہرا از روغن مائع استفادے می کند، لیلا ہم از روغن مائع استفادے می کند، لیلا ہے، ادھر زہرا تھا، زہرا کے لیے جیسے می کند ہے ویسے لیلا کے لیے بھی، پھر ایک جگہ می کند اور دوسری جگہ می کنند کیوں کر رہے ہو؟ کنت کا ہے، سننے میں مجھے مسٹیک ہوئی ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے، چلیں۔ من سیب زمینی پشت کندن ہمسرم، من سیب زمینی کنم نہیں آئے گا بھائی، یہ کندن ہے، می کنم، ہمسرم ہم سیب زمینی پوست کنیم، نہیں آئے گا ہمسرم کنر، می کند ابھی اصلاح کیا ہے، می کنر، ایک وہ جو کند ہے وہ کردن سے آتا ہے، ایک ہے کندن، کیا ہے، ایک کردن ہے ایک کندن ہے، کردن سے مضارع آتا ہے می کند،
اور ایک ہے کندن. کندن یعنی اکھاڑنا، نکالنا، سمجھ رہے ہیں، جدا کرنا. اس کا مظاہرے آتے ہیں می کند. املا ایک ہی جیسا رہے گا، خالی زیر زبر کا فرق ہے. کند اور یہ کند. وہاں کردن کے معنی کرنا ہے اور اس کا معنی الگ کرنا، جدا کرنا، نکالنا، یہ معنی. من سیب زمینی پوست می کنم، ہم سرم ہم سیب زمینی پوست می کند. کیا رہے گا؟ اب یہ تو ہم کا کے لیے تھا. اب نہ یا ہم دیکھنا یہ ہے. دیکھیں نہ یعنی نہ. احمد دیشب شام خوردن میوے. احمد دیشب شام خوردن میوے. احمد دیشب نہ شام خورد نہ میوے. احمد نے کل رات نہ رات کا کھانا کھایا اور نہ فروٹس کھایا. ٹھیک. نہ آنہا دیروز پالتو پوشیدن کا آپشن کیا کہیں گے؟ آنہا دیروز نہ پالتو پوشیدن نہ کاپشن. چلے کل اس کو دیکھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے. ہاں اس لیے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں وسیم کو راستے پہ نگاہیں جم گئی ہیں. جناب تیز